میں شرکت کی اور اس اجلاس میں جو نتائج اخذ کیے ہیں اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آج قوم کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بنتی ہے باتیں کرتا، حکومت میں آنے کے بعد پھر کچھ اور باتیں کرتا، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور جو کچھ کہتا رہا بڑی آئیڈل قسم کی باتیں، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی، جھوٹے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی ایسی خلاف ورزی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بہت سے لوگوں کو اس وقت وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ریاست کی بقا اور اس کے دفاع کا فرض ادا کریں۔ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہوشربا حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹ پتلی ہے۔ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں لایا۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے غیر قانونی فنڈنگ لی گئی۔ اور ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں، میں تو اول دن سے اس موقف پہ ہوں کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے، اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے، اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے نام یہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بطور ریاست کی ہی نہیں سوچ رہے، بلکہ پاکستان کی اسلامی حیثیت اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہی ممالک ہیں کہ آج جن ممالک سے ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لہذا پاکستان کا آئین جو ہمارے ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے، اور ملک کی اس اسلامی حیثیت کا خاتمہ ان کے ایجنڈے پر تھا۔ جو ملک سامنے آ رہے ہیں ان کے اس فنڈنگ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں ان کیا تھا۔ 13 بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے، 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آدمی کو ہنسی آتی ہے، یکدم سے بیانات دینا شروع کیے، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ لیکن تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے
مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ گیا. بھائی تمہارا کل کیا ہوش تھا, تمہارا آج کیا ہوش ہے؟ ایک دن الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہو, اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے, دوسرے دن آپ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بنو کے پریس کانفرنس پہ یہ بات کہی تھی کہ اب وہ فوری طور پر ٹرن لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو. وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بھی تازہ دو دن پہلے کا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا, لیکن فارن فنڈنگ کیس اب ان کے دماغ پہ سوار ہو گیا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے. سو الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا, اس نے فیصلہ دے دیا ہے. لیکن یہ 2013 تک کے اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے. جب ایک دفعہ 2013 تک کے اکاؤنٹس اس طرح کی چوری کے نکل آئے ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 2013 کے بعد کا بھی حساب لیا جائے ان سے. ہم کوئی مدعی نہیں تھے ان کے خلاف. مدعی بھی ان کی پارٹی ہی کا ایک فاؤنڈر ممبر تھا, اکبر ایس بابر صاحب. انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور انہی کو سرخروئی ملی ہے. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, وہ ان کے حقائق کو نہیں جھٹلا سکا. ثبوت فراہم کیے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے فراہم کیے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے اور ان کی حکومت کے دوران بھی کیے ہیں. سیکورٹی کمیٹی اگر اس نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے تو ان کی حکومت کے دوران میں دی ہے. ایسا بھی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی مخالف کسی حکومت نے ان رپورٹوں کو زبردستی نکلوا کے الیکشن کمیشن پیش کروایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ضرور تھا کہ 8 سال سے التوا میں پڑا ہوا ایک مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے, اس پر ضرور سیاسی لوگوں نے بات کی ہے. لیکن دعویٰ کرنا, مقدمہ چلانا, اس کی پیروی کرنا, اس حوالے سے ثبوت پیش کرنا, سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ, اسٹیٹ بینک کے معلومات, یہ سب کچھ اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو سب اداروں نے کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے. 2014 میں یہ مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا تھا اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں ہی, جیسے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے, عمران خان کو ذاتی طور پر ان تمام غیر قانونی دھندوں سے اور ان جرائم سے آگاہ کیا تھا جو ان کے بیانات کہتے ہیں. تو پھر اس کو یہ کہنا کہ جی مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا, یہ پھر ایک عذر لنگ ہے, بدترز گناہ ہے. اس قسم کا عذر وہ کیسے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اپنے دستخطوں سے بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں وہ تمام رپورٹ تفصیل سے لکھ دی گئی ہے. بینک نے اس میں آنے والے تمام رقوم کی تفصیل, ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے اپنے دستخطوں سے آنے والی درخواستوں پر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہزاروں دستاویزات پر مبنی ناقابل تردید شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے. یہ ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان بھر کی تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں سے جمع کیا تھا. صرف ایک بینک کی بات نہیں ہے, صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ بھائی صرف عمران خان مجرم نہیں ہے, یہ پورا ٹبر مجرم ہے, تو آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے, اور ان کے مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں, یہ سب اس جرم میں شریک ہیں اور ان سب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں
ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک مجرم جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اب کبھی کہتا ہے جی جن لوگوں کے نام لیتا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ملبہ اپنے مرحوم ساتھیوں پر ڈالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ کس قدر بھونڈی حرکت ہے۔ پی ٹی آئی کے عہدیداران اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر۔ پارٹی کے 4 ملازمین کو نجی اکاؤنٹس میں ملک کے اندر اور باہر سے پیسہ جمع کر کے اجازت کیوں دی گئی ہے ان کو؟ گھر کے 4 ملازمین ہیں، ان کے نام پر اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ان میں پیسہ آیا ہوا ہے، تو ان کو گرفتار کر کے ان سے مزید تفصیلات حاصل کی جائیں۔ یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس میں پارٹی چیئرمین ہو یا سیکرٹری جنرل ہوں، ڈاکٹر عارف علوی ہوں، یہ سب کچھ انہی کی اجازت سے ہوا ہے، اور یہ سب لوگ اس جرم کے مرتکب ہیں۔ تو یہ آج کے اجلاس میں دوستوں نے جو ذکر کیا ہے، میرے خیال میں میں پھر ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت مسئلہ اسٹیٹ کی بقا کا ہے، ریاست کی بقا کا ہے، اور ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے دفاع کے تمام ذمہ داران اور سرزمین وطن کے دفاع کے جذبے سے سرشار ان تمام اداروں، تمام قوتوں اور تمام تنظیموں کو ایک جان ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سب چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ملک کی بقا کی جنگ لڑیں، اور اس قسم کے جرائم پیشہ طبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکیں۔ اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عبرت کا، تاکہ آنے والی نسلیں اس قسم کے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ خدا حافظ جی۔